بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ستمبر 2013 کی پہلی تاریخ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے اظہار دین۔ قرآن میں ایک آیت ہے جو 3 بار آئی ہے، 3 صورتوں میں۔ تو اسی کو لے کر آج کچھ باتیں عرض کرنا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن تفسیروں میں اس کا مطلب واضح نہیں۔ یہ جو فرمائے کہ سو دیٹ ٹرو ریلیجن آف گاڈ میں پریویل اوور آل ادر ریلیجنس، تو اس کو لوگوں نے پولیٹیسائز کر لیا۔ اس کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ حکومت قائم کرنا اس سے مراد ہے، اس لیے اس کا سارا مفہوم لوگوں کی نظر سے اوجھل رہ گیا۔ حکومت کیا ہے؟ حکومت تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اسلامی حکومت کوئی چیز نہیں۔ اسلامی میں حکومت از نتھنگ۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ سارے قرآن میں اور سارے حدیث میں اسلامی حکومت کا لفظ کہیں نہیں موجود ہے۔ کہیں آپ نہیں بتا سکتے کوئی آیت حدیث جس میں الحکومت الاسلامیہ کا لفظ استعمال ہوا ہو۔ یہ لفظ ہی قرآن میں ایلین ہے۔ کیوں؟ حکومت افراد کو، انسان کو ہوتی ہے، اسلام پہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے دیکھیے قرآن میں ذکر ہے، جہاں مثلا حضرت داؤد کا ذکر ہے تو وہاں ہے کہ داؤد کو ہم نے دیا حکومت۔ حضرت یوسف کا ذکر ہے تو وہاں بھی ہے کہ ہم نے یوسف کو دیا حکومت۔ یہ نہیں ہے کہیں کہ اسلام کی حکومت قائم کی۔ ایسے ہی اہل ایمان کے بارے میں دیکھیے، الذین مکناہم فی الارض وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لنستخلفنہم فی الارض۔ تو ہر جگہ حکومت کو جوڑا ہے انسان سے، اسلام سے نہیں۔ تو اسلامی حکومت کا تصور بالکل بے بنیاد ہے، یہ مبتدعانہ کانسیپٹ ہے۔ دیکھیے جتنی بھی حکومتیں قائم ہوئی ہیں سب حقیقت میں ڈائناسٹی تھی، ڈائناسٹی، یعنی کسی خاندان، کوئی خاندان رول کرتا رہا۔ اسلام تو ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ حکومت کیسے کرے گا؟ کیا تخت پہ جا کے بیٹھے گا؟ تخت پہ جو بیٹھتا ہے وہ انسان ہوتا ہے۔ تو حکومتیں جتنی بھی ہیں وہ سب انسان کی ہوتی ہیں، اور اسلام کی پوری تاریخ میں ڈائناسٹی رول کرتی رہی ہے۔ امیہ ڈائناسٹی، عباسی ڈائناسٹی، مغل ڈائناسٹی، ٹرکش ڈائناسٹی، یہ سب انسانی حکومتیں تھیں۔ تو اسلامی حکومت کوئی چیز نہیں۔ تو اس آیت میں یہ نکالنا کہ اسلامی حکومت قائم کرو، یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے۔ دیکھیے اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، وہ یہ کہ
لوگوں کی نظر میں سب سے بڑی چیز بن گئی حکومت، جو انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو انسان بڑی چیز بن گئے، انسانی تاریخ بڑی چیز بن گئی، اور اللہ کی گلوری، اللہ کی عظمت اوجھل ہو گئی. پوری تاریخ میں آپ دیکھیے انسان کی عظمت کی داستانیں خوب بیان کی گئی ہیں، بہت زیادہ. نعتیہ قصیدہ خوانی بہت ترقی ہوئی اس کی، مدح خوانی بہت ترقی ہوئی اس کی، بادشاہوں کی قصیدہ بہت ترقی ہوئی اس کی. تو انسان کو لے کر لوگوں میں گلوری کا جو کانسیپٹ ہے وہ انسان کو لے کر آیا، اللہ کو لے کر نہیں آیا. اسے پوری تاریخ میں آپ دیکھیے اللہ گلوری پر کوئی خاص قابل ذکر کتاب ہی نہیں. تو دیکھیے اس آیت میں اس کا کوئی تعلق پالیٹکس سے نہیں ہے، حکومت سے نہیں ہے، یہ پیورلی آئیڈیالوجی کی بات ہے. یعنی جو اظہار دین کی بات ہے وہ ان ٹرمس آف آئیڈیالوجی ہے. یعنی جو آئیڈیالوجی ہے خدا کی اس کو غالب کر دے، نہ کہ کوئی حکومت. نہ کہ کوئی حکومت کے معنی میں لینے کے معنی آپ کو اس کو ریڈیوس کر رہے ہیں، اس کو کمتر معنی میں لے رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں. اس کو سوچتے ہوئے میں ایک بڑی عجیب سی بات میرے ذہن میں آئی کہ قرآن میں ہے کہ جنت کے بارے میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، یہ دوڑو جنت کی طرف جس کا کیمپس پورا زمین و آسمان ہے. یعنی یونیورسل کیمپس ہے اس کا. کیسی عجیب بات ہے کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کا کیمپس پوری یونیورس ہے. تو فرمایا کہ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، یہ ہے وہ چیز جس کے لیے دوڑنے والے دوڑے، عمل کرنے والے عمل کرے. تو میں نے سوچا کہ جنت تصور ابھی مسلمانوں میں ہے، بس حوریں ہیں اور میوے ہیں اور چڑیوں کے گوشت ہیں. صحیح، اس کے لیے اتنے الفاظ آئیں گے؟ یہ جو الفاظ اتنے زبردست ہیں وہ اسی جنت کے لیے ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ جنت اس سے بہت زیادہ عظیم ہے جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. جنت دیکھیے کیا ہے، جنت غیب کا پردہ ہٹنے کا نام ہے. ابھی ہم جو دنیا میں ہیں تو ہمارے اوپر غیب کا پردہ ہے. جو حقیقت اعلیٰ ہے، ہم سے برتر جو حقیقت ہے، بیان اسپیس اینڈ ٹائم جو حقیقت ہے، اس سے ہم بے خبر ہیں. تو قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ یوم یکشف عن ساق، یعنی پردہ ہٹا دیا جائے گا، ساری حقیقتیں سامنے ہوں گی. تو میں نے سوچا کہ وہ کیا ہوگا، تو عجیب باتیں ذہن میں آئیں. وہ ایک ایسی دنیا ہوگی جس میں آپ پوری ہیومن ہسٹری کو دیکھ سکیں گے، پوری ہیومن ہسٹری سے آپ واقف ہو سکیں گے. وہ ایسی دنیا ہوگی جہاں آپ 13 بلین سال کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے کائنات کا، اس سے آپ باخبر ہو سکیں گے. وہ ایسی دنیا ہے جہاں آپ پیغمبروں کی تاریخ کو دیکھیں گے، کیسے کیسے پیغمبر آئے اور کیا کیا ہوا. وہاں وہ چیز جس کو کہا قرآن میں کہ آیا اعلیٰ اللہ اور کلمات اللہ، وہ کھل جائے گا، وہاں پر انفولڈ ہوگا. کیسی عجیب بات ہے. وہ دنیا ہوگی جہاں وہ ہستی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی جس نے اتنی کائنات کو بنایا ہے. غور کیجیے، کائنات اتنی بڑی ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ بھی ابھی تک دریافت نہیں کر سکی کتنی بڑی ہے وہ. جس ہستی نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ سامنے آ جائے گا. فرشتے سامنے آ جائیں گے جو ساری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی.
تو وہ ہے جنت، وہ ہے آخرت۔ پھر دیکھیے یہ ہے قرآن میں، من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا میں آپ کو ڈیولپ کرنا ہو وہ ویژن، وہ بصیرت، وہ آنکھ، وہ دماغ، جو وہ دنیا جو بننے والی ہے اس کو دیکھ سکے۔ ہم اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ہمیں ایک اور آنکھ ڈیولپ کرنا ہے، ایک اور مائنڈ ڈیولپ کرنا ہے، ایک اور کریکٹر ڈیولپ کرنا ہے، ایک اور پرسنالٹی ڈیولپ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم اس دنیا میں ہیں۔ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ کا مطلب یہی ہے، جو اس دنیا میں اس ویژن کو ڈیولپ نہیں کر سکا، اس بصیرت کو ڈیولپ نہیں کر سکا، جو اس عظیم تر حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہو، تو وہ یہاں بھی اندھا تھا وہاں بھی اندھا رہے گا۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو اس آیت میں جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی، اس کو زیادہ گہرائی کے ساتھ غور کیجیے آپ کہ اس کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں، اس وقت میں سمجھ پایا اس آیت کو جب اس سے میں نے جوڑا، وہ اس سے سورہ فتح سے۔ سورہ فتح میں آیا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا، جو حضرت عمر جیسے انسان کی نظر میں ایک ہیوملیٹنگ معاہدہ تھا، حضرت عمر جیسے انسان کی نظر میں وہ ایک ہیوملیٹنگ معاہدہ تھا، اس پر اتری یہ آیت کہ ہم نے تم کو فتح دے دی۔ تو یہ معاہدہ ہوا تھا سن 6 ہجری میں، اور جو فتح مکہ ہوا وہ سن 8 ہجری میں ہوا۔ تو ابھی تو کوئی فتح نہیں ہوئی تھی، ابھی تو صرف ایک ایسا معاہدہ ہوا تھا جو عمر جیسا انسان کو صرف لگتا تھا کہ یہ تو ہیوملیٹنگ معاہدہ ہے۔ تو وہ کیا چیز تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح کہہ دیا یہاں پر؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ تھا وہ ایڈوانٹیج جو کھلا تھا اس فتح کے بعد۔ وہ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ کانفلکٹ ختم، پولیٹیکل ٹکراؤ ختم، لڑائی ختم۔ حدیبیہ کے معاہدے میں جو بات ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ یہ طے ہوا تھا کہ 10 سال تک ہم کوئی اقدام نہیں کریں گے، لڑائی کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اٹ واز 10 years نو وار پیکٹ، 10 سال کا ناجنگ معاہدہ۔ تو جنگ بندی کو، یعنی ٹکراؤ کے کانفلکٹ کی حالت کے ختم ہونے کو فتح کہا گیا یہاں پر۔ اس کو غور کیجیے، جو چیز ملی تھی وہ صرف یہ ملی تھی کہ جنگی ماحول ختم ہو گیا، ٹکراؤ کا ماحول ختم ہو گیا، یہ ملی تھی۔ حکومت نہیں ملی تھی، فتح نہیں ملی تھی، کوئی پولیٹیکل وکٹری نہیں ملی تھی، صرف یہ ملا تھا کہ جنگی ماحول ختم ہو گیا۔ اس معنی کہ اللہ کی نظر میں یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ دنیا میں جنگی ماحول نہ رہے، کانفلکٹ نہ رہے، پولیٹیکل ٹکراؤ نہ رہے۔ کیوں؟ جب ایسا نہیں رہے گا تو ایک بہت بڑا امکان کھلتا ہے انسان کے لیے، بہت بڑا امکان، یعنی اس پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا، یہ امکان کھلتا ہے۔ دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہوتی ہیں، تشدد ہوتا ہے، سارے معاملات جپرڈائز ہو جاتے ہیں۔ جہاں وائلنس ہوگا اور جنگ ہوگا وہاں کوئی اسپریچول کام، کوئی پیسفل کام، کوئی ربانی کام نہیں ہو سکتا۔ تو جنگ جو ہے سپر ایول ہے، وائلنس جو ہے وہ سپر ایول ہے۔ تو اس معاہدے کے ذریعے جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ فریق ثانی جو جنگ چھیڑتا تھا اس نے اس معاہدے پر دستخط کر دیے کہ ہمارے تمہارے درمیان 10 سال تک کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی، کوئی وائلنس کا واقعہ نہیں ہوگا۔
تو یہ جو پیس قائم ہوا، پیس، اس کو فتح کہا اللہ تعالیٰ نے. یعنی when there is peace there is victory، یہ مطلب نکلا اس سے. کیسا انوکھا فارمولہ یہ ہے کہ جب پیس ہوگا تو وہ فتح ہوگی. فتح کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ آپ کو اپنے اندر اس پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے سارے مواقع کھل جائیں گے. وہ پرسنالٹی ڈیولپ کرنا جس کے اندر وہ اعلیٰ ویژن ہو، وہ اعلیٰ بصیرت ہو، وہ ٹاپ کی تھنکنگ ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو اندھے پن سے نکالنا اور اپنے کو بینا بنانا. یعنی وہ انسان جو آخرت میں اس وسیع تر دنیا کو دیکھ سکے، اس میں رہ سکے، اس میں رہنے کے قابل ہو. جو میں نے عرض کیا کہ وہ دنیا ہوگی آخرت جہاں رب السماوات والارض آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، جہاں فرشتوں کو دیکھنے لگیں گے، جہاں پوری تاریخ انسانی جو ہے اس سے آپ واقف ہو جائیں گے، جہاں کلمت اللہ اور اعلیٰ اللہ انفولڈ ہونے لگیں گے. یہ سارے حقائق کھل جائیں گے. اس جنت پہ آپ پہنچ جائیں گے جس جنت کے کیمپس یونیورسل کیمپس ہے، ساری کائنات اس کا کیمپس ہے. اس دنیا میں کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے اپنے کو پریپیئر بنانا، یہ ہے اصل کام. اپنے آپ کو وہ پریپیئرڈ انسان بنانا، وہ تیار شدہ انسان بنانا جو جنت میں بسائے جانے کے قابل ہو، جو جنت میں رہنے کے قابل ہو، جو جنت میں انجوائے کرنے کے قابل ہو. جنت میں انجوائے کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. دیکھیے جنت میں سارے اعلیٰ ترین نعمتیں ہوں گی، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک باٹنی کا پروفیسر ہے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. دونوں جاتے ہیں ایک بہت ہی اچھے گارڈن میں، بیسٹ گارڈن جو دنیا میں انسان نے بنایا ہو اس میں وہ جاتے ہیں. تو جو باٹنی کا پروفیسر ہوگا وہ کتنا زیادہ انجوائے کرے گا اس کو. ایک ایک پتا، ایک ایک پھول، ایک ایک درخت اس کے نزدیک ایک پوری دنیا ہوگی. دیکھ دیکھ کر اس سے خوش ہو رہا ہوگا. اچھا بچہ بھی خوش ہو رہا ہوگا، وہ اچھل کود مچا رہا ہوگا. لیکن کیا بچے کا لیول انجوائمنٹ وہی ہوگا جو پروفیسر کا ہوگا؟ پروفیسر کا انجوائے کرنے کا لیول جو ہے وہ بچے سے ملین بلین ٹائم بڑا ہوگا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ نے اس پرسنالٹی کو ڈیولپ نہیں کیا، اس مائنڈ کو نہیں بنایا، تو جنت بالفرض آپ کو مل بھی جائے تو وہ بچے کی طرح ہوں گے، آپ اچھل کود کر پائیں گے، بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں. تو ایسا انسان بننے کے لیے ماحول چاہیے، مواقع چاہیے، اپرچونیٹیز چاہیے. سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے اس کے لیے وہ نفرت ہے، تشدد ہے، وار ہے، جنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. یہ ہے وہ چیز جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس مشن کے لیے کہ دنیا سے خاتمہ کر دو. خاتمہ کا معنی نہیں کہ ہم پریکٹیکل خاتمہ نہیں. پریکٹیکل خاتمہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کیوں؟ انسان کو دنیا میں آزادی ملی ہوئی. جب تک انسان کو آزادی ملی ہوئی ہے تو پریکٹیکل طور پر ایول ختم نہیں ہو سکتی. پریکٹیکل طور پر ایول ختم ہوگی صرف آخرت میں. اس انسان کے لیے ختم ہو جائے جو چاہے انجوائے کرنا. اس فرق کو سمجھیے، اس فرق کو سمجھیے. بہت ہی بڑا نقطہ یہ ہے. ان نفرت، تشدد، جنگ، ہیٹ، نیگیٹو تھنکنگ، اس سے خاتمہ باعتبار فرد ہو جائے، نہ کہ باعتبار کمیونٹی، باعتبار سارے انسان. جیسے ہم ہیں،
میں اپنے بارے میں عرض کروں گا، جیسے میں ہوں، ہمارے ملک میں اور ساری دنیا میں بے شمار ایول ہیں، بے شمار ایول ہیں، کرپشن ہے، جھوٹ ہے، ڈس آنیسٹی ہے، بلڈ شیڈ ہے، سب کچھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اسے ڈیٹیچ ہو کر زندگی گزار سکوں، ڈیٹیچ ہو کر، اس سے الگ ہو کر، اور مکمل پیس آف مائنڈ مجھے حاصل ہو. تب میں سوچ پاتا ہوں. لیکن قدیم زمانے میں ایسا نہیں تھا. قدیم زمانے میں کوئی فرد اپنے کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتا تھا. قدیم زمانے میں ریلیجس پرسیکیوشن تھا، کنگشپ تھی، اور ڈسپوٹک کنگ ہوا کرتے تھے، ٹرائبل کلچر تھا. تو قدیم زمانے میں کوئی آدمی چاہے اپنے کو ڈیٹیچ کرنا ڈیٹیچ نہیں کر سکتا تھا. اور ایت الذی انہا عبدا اذا صلی، یعنی ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے تب بھی اس کو مار رہے ہیں. آپ غور کیجیے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے تب بھی اس کو مار رہے ہیں. ایسا ماحول تھا قدیم زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ ایک ایسی دنیا بنائی جائے جس میں کوئی فرد اگر چاہے تو مکمل طور پر وہ مواقع کی دنیا میں رہ سکے، یعنی ہیٹ کی دنیا سے الگ ہو کر رہ سکے، تشدد کی دنیا سے الگ ہو کر رہ سکے، وار کی دنیا سے الگ ہو کر رہ سکے، اور تاکہ وہ اپنا ڈیولپمنٹ اینڈ نہیں کر سکے. وہ یہ مطلوب تھا اللہ تعالیٰ کو. تو اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کو ختم کر دو جس دنیا میں کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ماحول پائے جہاں ہیٹ نہ ہو، تشدد نہ ہو، جنگ نہ ہو، وار نہ ہو. وہ دنیا تو وہ کیسے ہوا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تو واقعہ کر دیا تھا، لیکن ہمارے جو مسلم تھنکرس ہیں انہوں نے دوبارہ اسے شامل کر دیا. اس آیت سے مطلب لے لیا اسلام کی حکومت قائم کرو. ساری جڑ تو حکومت ہی ہے، سارے وائلنس، ساری ایول کی جڑ حکومت ہی ہوتی ہے. اس آیت کا مطلب لے لیا کہ حکومت قائم کرو، حالانکہ اس میں حکومت کو کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں. تو سب سے پہلے اس بات کو جانیے کہ اسلام میں حکومت از نتھنگ. مسلم حکومتیں ہوتی ہیں دنیا میں، اسلامی حکومت کوئی بھی نہیں ہوتی. بلکہ میں کہوں گا کوئی ڈائناسٹی رول کرتی ہے. ڈائناسٹی، جس دور کو آپ اسلامی دور کہتے ہیں اس میں کیا تھا؟ امید ڈائناسٹی رول کر رہی تھی، عباسد ڈائناسٹی رول کر رہی تھی، ٹرکش ڈائناسٹی رول کر رہی تھی، مغل ڈائناسٹی رول کر رہی تھی. جتنی بھی حکومتیں ہیں جن کو آپ اسلامی حکومتیں کہتے ہیں وہ سب کسی نہ کسی ڈائناسٹی حکومت تھی، یعنی کسی خاندان کی حکومت. اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا. اسلام تو ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک ربانیت ہے، اللہ میں جینے کا نام ہے، بس اسی کا نام ہے اسلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو واقعہ ہوا وہ کیا ہوا کہ دنیا میں یعنی اس کا آغاز ہوتا ہے حدیبیہ سے، کہ ایک ایسا پروسیس جاری کیا رسول نے اور اصحاب رسول نے جس میں کنگشپ ختم ہو گئی، ٹرائبل کلچر ختم ہو گیا، دنیا میں ڈیموکریسی آ گئی، اور سائنٹیفک یعنی ایج کا دروازہ کھلا. ایک نیا دور شروع ہوا جو اس وقت ہم جس دور میں جی رہے ہیں، آج ہم اسی دور میں جی رہے ہیں. اب کیا ہوا کہ آج دیکھیے، آج ہم مکمل طور پر مذہبی آزادی ہم کو حاصل ہے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. کسی بھی دور میں مذہبی آزادی نہیں تھی. 1945 میں وہ یونائٹڈ نیشنز بنی. یونائٹڈ نیشنز کو ہم کہتے ہیں، جس کا صدر دفتر نیویارک میں ہے، وہ بنی. اس میں سارے دنیا کے جو ملک ہیں، کنٹریز ہیں، نیشنز ہیں، وہ سب اس کے ممبر ہیں. تو وہاں پر انہوں نے ایک چارٹر منظور کیا، چارٹر آف یونائٹڈ نیشنز. اس چارٹر کی دفعہ 2 کے تحت
یہ ساری قوموں نے دستخط کر کے طے کیا کہ کسی ملک کو یہ حق نہیں ہوگا کہ دوسرے ملک پر وائلنس کرے، دوسرے ملک کے سرحد میں داخل ہو، کسی ملک پر اٹیک کرے۔ تو اٹیک کرنا، یہ جنگ چھیڑنا کسی کے خلاف، اس کو ساری قوموں نے مل کر اس سے اپنے آپ کو پابند بنا لیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ وہ دور اب یہ ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا، حکومتیں گھس جاتی تھی فوج لے کر کسی بھی ملک میں، وہ دور ختم ہوگا 1945 میں۔ لیکن ختم کس کے لیے ہوا؟ جو دوبارہ کسی کو پرووک کر کے اپنے اوپر حملہ نہ کروائے۔ اگر آپ کسی کو پرووک نہ کریں تو آپ کو کوئی گن نہیں مارے گا، کوئی بم نہیں مارے گا، کوئی آپ کے ٹیریٹری میں داخل نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ جو پولیٹیکل انٹرپریشن کیا، اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا کہ ٹکراؤ کے ایک نیا دور شروع کر دیا، ٹکراؤ کا نیا دور۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں۔ ڈاکٹر محمد مرسی صاحب مصر میں منتخب ہوئے، وہاں کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ پریزیڈنٹ ہونے کے بعد جو پہلی تقریر کی تھی انہوں نے، وہ انٹرنیٹ پہ ہے، سن لیجیے آپ اس کو۔ اس میں نے کہا کہ ہمارا جو ثورہ ہے، ثورہ مصریہ نہیں ہے، یہ ثورہ عالمی ہے۔ ثورہ مانے انقلاب، ریولوشن۔ مصر کا انقلاب صرف مصری انقلاب نہیں، یہ عالمی انقلاب ہے۔ اچھا، وہ ثورہ کیا تھا؟ وہ ثورہ سیاسیہ تھا، وہ ایک پولیٹیکل انقلاب تھا۔ تو اس سے ساری دنیا نے اس کو اس معنی میں لیا کہ یہ یہاں پر اپنا قبضہ قائم کر کے دنیا بھر میں اپنے ثورہ کو ایکسپورٹ کریں گے، ہر ملک میں اس کو ایکسپورٹ کریں گے۔ دنیا وہ ہو گئی، یعنی خطرہ سمجھنے لگی۔ اسی وجہ سے وہاں کی جو فوج ہے اس کو ہمت ہوئی کہ وہ اگر ان کے خلاف ایکشن لے تو کوئی منع کرنے والا نہیں، کیونکہ دنیا تو پہلے سے اسے خائف تھی۔ یہ ثورہ مصریہ کے ثورہ عالمیہ بنانے والے ہیں، اپنے سیاسی انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے والے ہیں ہمارے ملکوں میں۔ تو آپ اگر کسی کو پرووک نہ کریں، کسی کو دخل نہ دیں کسی کے معاملے میں، تو پوری آزادی آپ کو ہے، پوری پیس آپ کو ملی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ کے ذریعے سے جو انقلاب لایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کسی کو یہ حق نہ ہو کہ وہ دوسرے کے معاملے میں تشدد کرے۔ وہ یہی تھا حدیبیہ۔ حدیبیہ میں یہ ہوا تھا کہ جو فریق ثانی تھا وہ اس بات کا پابند ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، وہ کوئی وائلنس نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اہل ایمان کو ساری اپرچونیٹیز کھل گئی ان کے لیے کام کرنے کی، اور 2 سال کے اندر اتنا زیادہ دعوتی کام ہوا، تبلیغ کام ہوا کہ پورا عرب اسلامائز ہو گیا، اور کسی فوجی طاقت کے استعمال کے بغیر مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ نکتہ تھا۔ تو حدیبیہ کا واقعہ جو ہے اس کے بعد ایک نئی تاریخ شروع ہوئی، ایک نئی تاریخ۔ اس تاریخ کا کلمنیشن ہوا جدید مغربی دنیا میں، جب کہ وہاں ڈیموکریسی آ گئی، یونائٹڈ نیشنز قائم ہو گئی، اور ریلیجس فریڈم آ گیا، سائنس کے ذریعے حقیقت دریافت ہوئیں، اور کمیونیکیشن آ گیا۔ یہ سارا اس کا کلمنیشن ہے۔ اب ہم اس دور میں جی رہے ہیں۔ اب کیا ہے، اب اگر آپ خود سے کسی کو پرووک نہ کریں تو آپ کو مکمل امن حاصل ہے۔ یعنی کسی کو آپ پرووک نہ کریں، کسی کے لیے خطرہ نہ بنے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ اپنی پولیٹیکل تھیوری کو ہمارے یہاں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ پیشگی طور پر 1945 کے چارٹر کے مطابق اپنے کو پابند بنا چکا ہے کہ وہ کسی پر وائلنس نہیں کرے گا، اٹیک نہیں کرے گا۔ تو اس کا جو مقصد ہے، جو فائدہ اس کا ہے، وہ یہ ہے کہ مکمل طور پر جو امن ہوگا،
مکمل امن. اس وقت کیا ہوگا؟ ساری اپرچونیٹیز کھل جائیں گی. آپ کو موقع ہوگا کہ آپ اپنا ڈیولپ اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کر سکیں, اپنا ربانی ارتقاء اندر لائیں. تو اللہ تعالیٰ کا اصل جو نشانہ ہے وہ حکومتیں نہیں ہیں, وہ جنگیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا نشانہ ہے کہ ایسے افراد تیار ہوں جو افراد جنت میں بسائے جانے کے قابل ہوں. وہ جنت جو اتنی زبردست بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے, جس کے بارے میں آتا حدیث میں کہ اللہ عین رات ولا اذن سمعت, جس کو نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا. وہ عظیم جنت, وہ عظیم پیراڈائز, اس میں کس کو بسایا جائے, اس کے لیے تیار انسان چاہیے, مزکہ انسان. تو اس کو دنیا میں وہ حالات درکار ہے اللہ تعالیٰ کو جس میں وہ انسان بنے. ایسی دنیا جہاں نفرت ہو, تشدد ہو, ٹکراؤ ہو, نیگیٹو تھنکنگ ہو, تو اس میں کوئی انسان اپنے آپ کو اس طرح ڈیولپ نہیں کر پائے گا. تو یہ جو دنیا بنائی گئی, جو اصحاب رسول کی قربانی سے بنی, اور اب کلمنیشن میں پہنچے ہوئے ہیں. اب سارے مواقع کھل گئے ہیں کہ آپ اپنے اندر اس پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں اور دوسروں کو بتائیں. اب جو کمیونیکیشن ہے, جو پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کے ذریعے سے آپ اپنی ڈسکوری کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. آپ نے جو دریافت کیا اس کو دنیا کو بتا سکتے ہیں. تو اس آیت میں اس بات کا اعلان ہے کہ ایسا دور لاؤ دنیا میں جب کہ انسان مکمل پیس میں رہ سکے, نفرت سے خالی دنیا میں رہ سکے. میں پھر کہوں گا کہ میرا مطلب یہ نہیں کہ نظام کے معنی میں نہیں بول رہا ہوں میں, ایسا نظام قائم ہو جائے, وہ ایسا نظام کبھی قائم نہیں ہوگا. ایک فرد کے لیے ممکن ہو جائے, ایک فرد کے لیے ممکن ہو جائے کہ وہ نفرت کے بغیر رہ سکے, نیگیٹو تھنکنگ کے بغیر رہ سکے, تشدد کے بغیر رہ سکے. تو اس کے بعد اس کے لیے ممکن ہو جائے گا کہ وہ اس کے ممکن ہو جائے کہ وہ اپنے اندر وہ اعلیٰ پرسنالٹی ڈیولپ کرے. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے جو عرض کی جنت کے بارے میں, یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. لمبی مدت تک سوچتے یہ بات میری سمجھ آئی. ایسے لمبی مدت تک ایسے ماحول میں رہنا, میں نے اپنے مائنڈ کو ہیٹ فری کیا, اپنے اندر تشدد کو نکالا, نیگیٹو تھنکنگ کو نکالا, اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا اس پورے دنیا سے. تب میں یہ سوچ پایا کہ جنت کیا چیز ہوگی. لوگ تو سمجھے بیٹھے تھے کہ جنت میں کچھ ہو رہے ہوں گے, کچھ میوے ہوں گے, اسی کو جنت سمجھے بیٹھے تھے. تو جب میں نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے سوچا اور برسوں اس میں لگا رہا کہ جنت کیا چیز ہے, تو اگر ماحول نفرت میں جیتا, تشدد میں جیتا اور ٹکراؤ میں جیتا اور نام نہاد اسلامی حکومت کے نام پر لوگوں سے لڑائی کرتا رہتا, سوسائڈ بامبنگ کی تائید کرتا, تو میں سوچ نہیں سکتا تھا ایسا, اور نہ آپ لوگوں کو خبر ہے ان لوگوں کو اس بات کی. تو میں سمجھ پایا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے, حدیثوں میں اتنا بڑا درجہ دیا ہے, کیونکہ وہ ہے ہی ایسی بڑی چیز. یعنی جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں سارے غیب کے پردے ہٹ جائیں, تمام حقیقتیں کھل جائیں. تو یہ جو فرمایا کہ جنت کیمپس ساری یونیورس ہے, جنت کا جو کیمپس ہے, ارض ہر سماوات والارض, پوری کائنات اس کا کیمپس ہے. تو جنت اس دنیا کا نام ہے جہاں کہ آپ یعنی بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم رہ سکیں. اس دنیا کا نام ہے جہاں آپ اس قابل ہوں کہ آپ اسپیس اینڈ ٹائم سے آگے جا کر رہ سکیں, ساری حد بندیاں ٹوٹ جائیں, جہاں آپ خداوند عالم کو دیکھ سکیں, جہاں آپ فرشتوں سے ملاقات کر سکیں, جہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے
پیغمبروں نے کام کیا. جہاں آپ دیکھیں کہ 13 بلین سال کے اندر کیسے یہ کائنات بنی, وہ ساری حقیقتیں کھل جائیں آپ کے اوپر, اور وہ جو کلمات اللہ ہیں اور جو اعلیٰ اللہ ہے وہ سب انفولڈ ہو سکے, اس دنیا میں آپ رہیں اور پھر اس کا ایک حصہ بن جائیں. وہ جو اس دنیا میں جو اعلیٰ سرگرمیاں ہوں گی, اعلیٰ اکیڈمک سرگرمیاں, اس کا حصہ بن سکیں آپ. تو یہ کب ممکن ہے؟ جب کہ آپ ایک ایسی دنیا پا سکیں جہاں نفرت نہ ہو, تشدد نہ ہو, وائلنس نہ ہو, جنگ نہ ہو, ہیٹ نہ ہو, نیگیٹو تھنکنگ نہ ہو. تب ایسا ممکن ہوگا کہ آپ اپنے اندر ایسی سوچ کو ڈیولپ کریں. تو اس آیت میں بتایا گیا ہے, پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایسی دنیا بناؤ, ایسی دنیا بناؤ جہاں ایک انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے, جنت کے قابل بنا سکے اپنے آپ کو. میں پھر کہوں گا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا سسٹم بناؤ. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی سسٹم, اسلامی حکومت, اسلامی نظام, اس کو میں غلط سمجھتا ہوں. بالکل نہیں. ایسی دنیا جہاں ایک فرد اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھنا چاہے تو رکھ سکے جہاں اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. تو فرد کے اعتبار سے یہ بات کہی گئی, نہ کہ مجموعے کے اعتبار سے. یہ بات جو کہی گئی فرد کے اعتبار سے, مجموعے کے اعتبار سے نہیں. مثلا میرے پاس کوئی حکومت نہیں, میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں, میرے پاس کوئی دولت نہیں, میرے پاس کوئی حکومت نہیں. یہ ساری چیزیں جس کے لیے لڑتے ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے. اس کے باوجود میں پوری کائنات میرے لیے دسترخوان بنی ہوئی ہے. پوری کائنات میرا مدرسہ ہے, پوری کائنات میری تعلیم گاہ ہے. پوری کائنات کو لے کر میں سوچتا ہوں. اس طرح میرے اندر یہ ویژن آتا ہے, یہ تھنکنگ آتی ہے, یہ مائنڈ بنتا ہے. تو اس حدیث کا منشا یہی تھا. اس مسجد میں ہرگز نہیں کہا گیا تھا حکومت قائم کرو, شریعت کا قوانین نافذ کرو, لوگوں کو کوڑا مارو, جو آج کل ہو رہا ہے مسلم کنٹریز میں. مسلم کنٹریز کا معاملہ کیا ہے کہ سو کال جو پولیٹیکل انٹرپریشن دیا لوگوں نے اسلام کا, اس کی وجہ سے لوگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے. ہمیں اسلامی حکومت قائم کرنا ہے, اسلامی نظام بنانا ہے, ہمیں اسلامی سوسائٹی بنانا ہے, تو لڑ رہے ہیں. تو لڑائی میں کامیابی ان کو نہیں ملی. لڑائی کر کے کچھ حاصل نہیں کر پائے وہ. تو پھر کیا ہے, اب سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں, سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں, یعنی اپنے ہی کو مار رہے ہیں. یہ سب یہ ٹارگیٹ غلط تھا, یہ گول غلط تھا. گول جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایسی دنیا ہو جہاں ایک فرد نہ کہ مجموعہ, نہ کہ سسٹم, ایک فرد اگر چاہے تو اپنا مکمل ڈیولپمنٹ کر سکے, کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کے ڈیولپمنٹ. پہلے ممکن نہیں تھا, کنگ شپ کے زمانے میں ممکن نہیں تھا, سائنس سے پہلے کے دور میں ممکن نہیں تھا, بانڈ کمیونیکیشن سے پہلے کے دور میں ممکن نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا انقلاب برپا کیا, جس میں ڈیموکریسی آئی, سائنس آئی, یونائیٹڈ نیشنز بنی. وہ سارے انقلابات جن کو ہم کہتے ہیں ماڈرن سویلائزیشن. ماڈرن سویلائزیشن کیا ہے؟ ہمارے لیے معید تائیدی نظام ہے. ماڈرن سویلائزیشن جو ہے اسی نے تو یہ سارے مواقع کھولے ہیں. تو کچھ جو کلچرل پہلو ہیں, مثلا نیوڈیٹی, اس کو لے کر کے لوگ اس کے بارے میں منفی ہو گئے ہیں. وہ اس کا کلچرل پارٹ ہے, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. ورنہ ماڈرن سویلائزیشن یعنی وہی چیز ہے جس کو کہا گیا ہے کہ ایک ایسی دنیا بناؤ. اسی کے ذریعے وہ دنیا بنی ہے. تو جب آپ یہ سمجھیں گے اس راز کو, تو کیا ہوگا, آپ کے اندر سے وہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی. آج کل کیا ہے, سارے مسلمان نفرت کرتے ہیں کیونکہ ساری دنیا کو دشمن سمجھتے ہیں. لیکن جب اللہ کے اس کو سمجھ جائیں گے, اللہ کی جو اسکیم ہے, اللہ کا جو کرشن پلان ہے,
تو اچانک انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم خواہ نفرت کر رہے تھے، وہ تو ہمارا ٹارگیٹ ہی نہیں. ہمیں تو جو چیز لینا ہے وہ تو اس کا دسترخوان کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اپنی ساری طاقت لگا دیں گے اپنی معرفت بڑھانے میں، اپنا تزکیہ کرنے میں، اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، اور ماڈرن کمیونیکیشن کو استعمال کر کے آپ دعوت اللہ کا کام کریں گے. ساری جنگیں ختم، تشدد ختم، گن ختم، بم ختم، سب کچھ ختم. تو یہ سارا جو یعنی یہ جو صورتحال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو نشانہ تھا وہ تو نشانہ واقع بن چکا، وہ دور آ چکا. جو فرمایا تھا اس آیت میں کہ سو دیٹ گاڈس ٹرو ریلیجن میں پریویل اوور آل ادر ریلیجن. یہ تو ہو چکا. اللہ کا سچا مذہب کیا ہے؟ وہ آئیڈیالوجی ہے، وہ آئیڈیالوجی، وہ حکومت نہیں ہے. اس سینس میں سب کچھ ہو چکا. تو یہ جو آیت میں کہا گیا تھا کہ ایسا مشن دیا گیا تھا رسول اللہ کو اور اصحاب رسول کو، تو وہ واقعہ بن چکا. اب میں اس کی لڑنا نہیں ہے. لیکن اس آیت کا پولیٹیکل انٹرپریشن کر کے لڑائی شروع کر دی لوگوں نے کہ ہمیں حکومت قائم کرنا ہے. اس کا تعلق کچھ حکومت سے نہیں. یہاں آئیڈیالوجیکل اظہار کی بات ہے، آئیڈیالوجیکل غلبے کی بات ہے. پولیٹیکل غلبے کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پولیٹیکل غلبہ اسلام کا نہیں ہوتا، وہ خاندانوں کو ہوتا ہے، حکومتوں کچھ افراد کا ہوتا ہے. تو جب آپ اس رات کو سمجھیں گے تو اچانک آپ کے اندر سے کیا ہوگا، ساری نگیٹیوٹی ختم، مکمل طور پر آپ پازیٹیو بن جائیں گے. اور پھر جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو اویل کرنے میں لگ جائیں گے. اور پھر اپنے اندر آپ وہ اس پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں گے جس کو مزکا انسان کہا گیا ہے قرآن مجید میں. یہ سب کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ پر جب موت آئے گی تو آپ وہ انسان بن چکے ہوں گے جو جنت میں بسا جانے کے قابل ہو، جو جنت کو انجوائے کر سکے، جو جنت کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پارٹ لے، اس میں شیئر کر سکے. جنت کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اسی دنیا میں بنانا ہے. جیسے یونیورسٹیوں میں پڑھ کر لوگ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ وہ انڈسٹری میں جائیں اور مختلف کمپنیوں میں جا کے ملازمت حاصل کریں، تو پہلے وہ اسکل بناتے ہیں، اسکل، پھر وہ انہیں اس میں جاب ملتا ہے. تو آپ کو اس دنیا میں وہ اسکل بنانا ہے، اپنے آپ کو اس حیثیت پریپیئر کرنا ہے کہ جنت کے سویلائزیشن میں، جنت کے ایکٹیویٹیز میں آپ حصہ لے سکیں. اس میں آپ کو جو جو صلاحیتیں درکار ہیں اس کو اسی دنیا میں آپ کو پیدا کرنا ہے. اسی قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنا تزکیہ کرنا. تزکیہ اسی کا نام، تزکیہ کوئی کسی مراقبے کا نام نہیں ہے. تزکیہ اپنے آپ کو اس حیثیت سے پریپیئر کرنا کہ آپ جنت کی اعلیٰ ایکٹیویٹیز کے قابل ٹھہریں وہاں آخرت میں. یہ مطلب ہے. تو میں کہوں گا کہ آپ پھر سے قرآن کو پڑھیے، پھر سے اسلام کو ری ڈسکور کیجیے، پھر سے حقیقتوں کو جانیے تاکہ آپ اپنی زندگی کا گول سیٹ کر سکیں، تاکہ آپ جان سکیں کہ دنیا میں کیا اللہ کا پلان ہے اور مجھے کیا کرنا ہے اس کے مطابق. تب آپ کے آنکھوں کے پردے ہٹیں گے، تب آپ ایک بینا انسان بنیں گے. اور جو آدمی اس دنیا میں بینا بن جائے وہی آخرت میں بینا رہے گا، ورنہ جو یہاں اندھا رہ گیا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے منصوبے کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بنائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.
مولانا یہ سوال اجمیر سے آیا ہے، ڈاکٹر سفینہ تبسم کا۔ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا پلیز ایڈوائز بیسٹ دعا دیٹ اے پرسن کین آسک فار ہمسیلف اینڈ ہز فیملی۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ دعا کے لیے کتاب میں چھپی ہوئی ہیں. اگر آپ کو روٹین کی دعائیں چاہیے تو آپ ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. مصنون دعائیں، قرآن دعائیں، بزرگوں کے دعائیں سب کتابیں موجود ہیں. تو آپ کو اگر روٹین کی دعا چاہیے تو وہ اس میں موجود ہے. باقی جو جس دعا کو میں جانتا ہوں وہ دعا کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، وہ دعا آپ کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے. وہ اسی وقت اس کے الفاظ بنتے ہیں جب کہ آپ کے اندر اس کی تڑپ پیدا ہوتی ہے. پیشگی طور پر آپ کو ایک لفظ بتا دیا جائے، اس کو دہرائیں آپ، وہ میرے نزدیک وہ دعا نہیں ہے. دعا دراصل یہ ہے کہ آپ اللہ کو ڈسکور کریں، آخرت کے بارے میں سوچیں، آپ کا کنسرن جنت بن جائے، آپ کو وہ چیز آئے آپ کے اندر، جس کو میں کہتا ہوں گاڈ اورینٹڈ تھنکنگ. تو پھر آپ کے اندر ایک نیا انسان ایمرج کرتا ہے، نیا انسان. اور وہ جو نیا انسان ایمرج کرتا ہے اس کی زبان الگ ہوتی ہے، اس کی آنکھ الگ ہوتی ہے، اس کی سوچ الگ ہوتی ہے. پھر اس وقت دعائیں نکلتی ہیں. وہی اصلی دعا ہے، وہی اصلی دعا ہے. میں آپ کو دعا کے کچھ الفاظ بتا دوں، وہ دہرا دیں آپ، تو یہ اصلی دعا نہیں ہے. اگر آپ کو کہیں دعاؤں کی ضرورت ہو تو آپ کتاب میں چھپی ہوئی موجود ہے، بازار میں خرید دیجیے. میں تو ایسی دعا کا قائل نہیں ہوں. میں دعا سے بھی پہلے ایک چیز ہے، پری دعا. پری دعا کی جو کنڈیشن ہے، اسے پوری کرتا ہے آدمی، تب اس کو دعا حاصل ہوتی ہے. وہی ہے کہ آپ اپنا اسٹڈی بڑھائیں، اللہ کے بارے میں غور فکر کریں، اور آپ کے ایک نیا مائنڈ آپ کے اندر ایمرج کرے، ایک نئی بصیرت آپ کے اندر پیدا ہو. اس کو لے کر پھر آپ کے دل میں ایک تڑپ آئے گی. وہ تڑپ جو ہوگی وہ خود ہی الفاظ نکلنا شروع ہو جائیں گے. کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے اہم بات ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی بڑھائیں، اپنا مطالعہ بڑھائیں، اپنے اندر تدبر کا اضافہ کریں. یہ سب باتیں جتنا زیادہ ہوں گی اتنے ہی آپ کو دعا کی توفیق ملے گی، اور ایسی دعا جو اللہ کا قبول ہو. جیسے میں آپ کو ایک بات عرض کروں، کل کی بات، کہ میں جو ہر وقت سوچتا ہوں، تدبر کرتا ہوں، تو ایسی سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو پوری تاریخ میں کسی نے نہیں سوچی. مثلاً کل میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا اکیلے میں، تو میں نے سوچا کہ قرآن میں چند دعائیں ایسی ہیں جو تثنیہ کے صیغے میں ہیں. تثنیہ کا اپنے دو کا، تثنیہ کا صیغہ. مثلاً حضرت آدم نے دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ایسے ہی حضرت موسیٰ نے دعا کی تثنیہ کے صیغے میں، کہ نسبح کثیر و ونذکر کثیرا، یعنی اپنے کو لے کر، ہارون کو لے کر کے. ایسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضرت ابوبکر سے آپ نے کہا تھا کہ لا تخف ان اللہ معنا، تو اس بھی تثنیہ کے صیغے میں ہے. تو مجھے ایک عجیب غریب بات اس میں ہے کہ ایک شخص نے دعا کی، دو کے حق میں قبول ہوئی. وہ بہت عجیب چیز ہے. آدم نے دعا کی اور حوا کے ساتھ دو کے حق میں قبول ہوئی. موسیٰ نے دعا کی اور وہ
ہارون کو لے کر 2 کے حق میں قبول ہوئی. رسول اللہ نے دعا کی, ابوبکر کو لے کر 2 کے حق میں قبول ہوئی. تو ایک ایسا درجہ آتا ہے کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے اور 2 کے حق میں قبول ہوتی ہے. یہ بہت انوکھی چیز ہے. لیکن رٹے ہوئے الفاظ سے ایسا نہیں ہوتا. رٹے ہوئے الفاظ سے ایسا نہیں ہوتا. یہ تو اس کا تعلق ہے آپ کی ڈسکوری کا لیول کیا ہے, معرفت کا لیول کیا ہے. تو وہ چیز پیدا کیجیے, اور اس کے لیے سب ضروری ہے کہ آپ بہت زیادہ اسٹڈی بڑھائیں اپنی. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے, مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ایک صاحب نے فرمایا اگر ایک نیک مسلمان حکومت میں آ جائے تو غیر مسلم سے تو بہتر ہوگا. مولانا اس میں کیا مغالطہ ہے, واضح کریں. مغالطہ یہی کہ قرآن حدیث میں ایسا لکھا نہیں ہے, یہ مغالطہ ہے. دیکھیے ایک بہت بڑی نادانی سے سارے مسلمان مبتلا ہیں کہ وہ اپنے مائنڈ سیٹ سے بولتے ہیں, قرآن کے مائنڈ سیٹ سے نہیں. کوئی بھی تھاٹ آپ کے دل میں آتا ہے, سب سے پہلے سوچیے کیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے, کیا حدیث میں کہیں ایسا ہے. نہیں تو باطل ہے, وہ نہیں تو باطل ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں, کیونکہ مسلمان حکومت میں ہو تو وہ غیر مسلم سے اچھا ہے, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں دیکھیے بالکل لغو بات ہے, بیس لیس بات ہے. وہ جو ایک محدث نے کہا تھا کہ اتونی شاہ من کتاب اللہ تعقل, یہی فارمولہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بات کہے, اسے پوچھیے کہ قرآن کی کس آیت سے تم ایسا نکالا ہے, تم نے نہ نکال پائے وہ تو باطل ہے. وہ جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ باطل ہے. میرا مسلک تو یہی ہے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے, انہوں نے لکھا ہے, مولانا صرف خدا اور آخرت کی بات ہوتی ہے تو نفس میں تنگی محسوس ہوتی ہے. مولانا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تنگی اس لیے کہ خدا و آخرت یقین نہیں. یہ تو سب سے بڑی بات ہے. خدا و آخرت کے بعد سے بڑی بات کوئی ہو نہیں سکتی. لیکن اگر تنگی محسوس ہو, جس کو کہتے ہیں اشمئزاز تو مشرکوں کی علامت ہے. مشرکوں کی علامت ہے یہ. یعنی آدمی کسی اور چیز کو بڑا بنائے ہوئے ہو. اگر آدمی کسی اور چیز کو بڑا بنائے ہوئے ہے تو وہاں پر اگر ذکر کیا جائے گا خدا اور آخرت کی اہمیت کا, تو وہ اس کو اشمئزاز ہو جائے گا. تو اگر کسی انسان کے اندر اشمئزاز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو سمجھنا ہے کہ اس کے ایمان میں کمی ہے, اس کو اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہیے. مولانا اگلا سوال بنگلور سے ہے, نصیر اللہ صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا اقوام متحدہ کی طرح مسلم حکومتوں کا اتحادہ بھی ضروری ہے, اس طرح سوچنا کہاں تک صحیح ہے؟ آپ الگ سے کیوں سوچتے ہیں؟ اس کا حصہ بنیے. مسلمان ابھی تک اقوام متحدہ کا حصہ نہیں ہے, ممبر تو ضرور اس کے ہیں, لیکن وہاں جا کر سے اپنی قوم کی باتیں کرتے ہیں, انسان کی بات نہیں کرتے. یہ تھنکنگ ہی غلط ہے کہ مسلمان کو لے کر سوچنا. صحیح ہے کہ سارے انسان کو لے کر سوچو. میں اس تھنکنگ کو غیر اسلامی سمجھتا ہوں, مسلم اورینٹڈ تھنکنگ. یہ صحیح تھنکنگ نہیں ہے. ہم بڑے بڑے لوگ اس میں سوچتے ہیں کہ حضرت کو امت کا بڑا درد تھا. حضرت کو امت کا درد کیوں تھا بھائی, انسان کا درد کیوں نہیں تھا؟ میں جب پڑھتا ہوں بڑے بڑے لوگوں کے حالات میں کہ حضرت کو امت کا بڑا درد تھا, تو مجھے تعجب ہوتا ہے. رسول اللہ کے بارے میں تو نہیں پڑھتے ہیں ایسا. قرآن میں دیکھیے انسان الناس بار بار آتا ہے. تو آپ کے اندر سارے انسان کو لے کر سوچیں, آپ سارے انسان کو لے کر سوچیں. میں دیکھتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں جو مسلم ممالک ہیں وہاں بھی وہ بس ان کو مسلمانی کی باتیں کرنا آتا ہے, انسان کی بات کرنا نہیں آتا ان کو.
یہ سوچ بالکل غلط ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر بنا بھی نہ آپ تو وہ ایک گھیٹو ہوگا. یاد رکھیے مسلمان اس وقت گھیٹو مینٹلٹی میں جی رہے ہیں. ان کی بستیاں گھیٹو بستیاں ہیں, ان کی یونیورسٹیاں گھیٹو یونیورسٹی ہیں, ان کے ادارے گھیٹو ادارے ہیں. جس چیز سے یہود نکل آئے وہاں مسلمان واپس چلے گئے. ایک زمانہ تھا کہ یہودیوں کے جتنے سب ہوتا تھا تو گھیٹو ہوتا تھا. ان کے ادارے گھیٹو ادارے تھے, ان کی بستیاں گھیٹو بستیاں تھیں. اب وہی مسلمانوں کا حال ہے. تو اگر ایسا ادارہ بنا سکا مسلمان تو وہ گھیٹو ادارہ ہوگا, کسی کام کا نہیں ہوگا. وہ نہ مسلمان کا کام ہوگا نہ انسان کے کام کا ہوگا. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, محمد آصف خان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا کین وی سے دیٹ جنت وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, اور اے پلیس ویئر وی ول میٹ اللہ؟ ہاں صحیح ہے, صحیح ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم جب آخرت میں کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, جس طرح تم سورج چاند کو دیکھتے ہو ایسے ہی دیکھو گے. آپ غور کیجیے, ایک بندے نے اس دنیا میں سوچا کہ کون وہ ہستی ہے جسے مجھے بنایا, ایسا انسان کیسے بن گیا, کون ہے جو مجھے سنبھالے ہوئے, کون ہے جو میرے لیے لائف سپورٹ سسٹم انتظام کر رکھا ہے, وہ کون ہے, میرا خالق کون ہے, میرا رب کون ہے. اس ساری عمر اسی میں سوچتا رہا وہ, اور دنیا میں تو اس لیے دیکھ پایا وہ کہ غیب کی دنیا یہاں, تو وہاں بھی نہیں دیکھے گا وہ. وہ تو سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو دے گا, اپنا دیدار. اگر دیدار الہی نہ ہو تو پھر جنت بھی بیکار ہے. تو یہ پوری ایک مومن کی سب سے بڑی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ وہ کبھی وہ وقت آئے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے. سب سے بڑی تمنا یہ تو ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ آپ اس تمنا میں جئیں, آپ اس تمنا میں جئیں کہ وہ وقت آئے جب کہ میں اللہ کو دیکھوں اور ڈائریکٹ کہہ سکوں کہ خدا ہے, تو میرا خدا ہے. یہاں میں کہتا ہوں جبکہ میرے سامنے اللہ نہیں ہے, یہاں میں کہتا ہوں کہ اے اللہ تو میرا اللہ ہے, وہ غیب میں ہے خدا. تو یہ روح تڑپتی ہے مومن کی روح میں ایک تڑپ ہوتی ہے, تڑپ کہ کاش وہ دن آئے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس وقت کہوں کہ خدا ہے تو میرا خدا ہے, میں تجھ کو غیب میں بنا تھا, آج میں تجھ کو شہود میں اقرار کرتا ہوں. یہ تو سب سے بڑا تجربہ ہوگا. وہ دنیا جو آنے والی ہے اس کا سب کا ایکسپیرئنس یہی ہوگا کہ آپ اللہ کو دیکھیں گے اور اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکیں گے. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے, ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, ون ہو از بلائنڈ ہیئر ول بی بلائنڈ دیر. مولانا the word blind here refers to physically blind, intellectually blind, or both? Kindly clarify. دیکھیے اس کا مطلب فزیکل سینس میں بلائنڈ ہونا نہیں ہے, بلکہ اسپریچول سینس میں بلائنڈ ہونا ہے. یعنی دنیا میں ہم بلائنڈ اس کو کہتے ہیں جو چیزوں کو نہ دیکھ سکے. ادھر پیڑ ہے ہم نہیں دیکھتے, ادھر گاڑی کھڑی ہوئی ہم اس کو نہیں دیکھتے, ادھر ایک گھر ہے اس کو نہیں دیکھتے, تو وہ بلائنڈ ہے. لیکن یہ تو حقیقتوں کا ایک فریکشن سے بھی کم ہے. حقیقت تو اس سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, بہت زیادہ ہے. اس سے بہت جو یونیورس آف فیکٹ جو ہے, یونیورس آف فیکٹ کا یہ بہت ہی چھوٹا حصہ ہے, بہت چھوٹا فریکشن ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ گھر ہے, ادھر کار ہے, ادھر درخت ہے, ادھر پہاڑ ہے. تو جو یونیورس آف فیکٹس ہے
اس کا بہت کم حصہ ہے. تو یونیورس آف فیکٹ جو اس سے وسیع تر ہے، بہت بڑی، اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس آنکھ نہیں ہے دنیا میں. اس کو دیکھنے کی آنکھ حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کو یہ بہت بڑی نعمت ہوگی، اور نعمت اسی کو ملے گی جو اپنے آپ کو اس کے لیے یعنی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائے. ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ، ورنہ یہاں بھی اندھا وہاں بھی اندھا. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو ساجد انور صاحب نے بھیجا ہے رڑکی سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا ٹوڈیز لیکچر واز این آئی اوپنر فار می. Only today I could understand the reality of paradise, a place where highest level of intellectual activities will take place, and also the meaning of tazkiyah, that is development of one's personality, who will be able to participate in such activities. مولانا اگلا سوال بھی دلی سے ہے، وہ کوثر علی صابری صاحب نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مومن کن لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں بتائیں. یعنی فقہی لحاظ سے تو یہ فرق ہے کہ مومن وہ ہے جو عقیدہ رکھے، مسلم وہ ہے جو اس پر عمل کرے. یعنی کہ مومن کا لفظ عقیدے کو بتاتا ہے اور مسلم کا لفظ عمل کو بتاتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ ایمان جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، لپ سروس کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان ہے ڈسکوری کا نام. ایمان ڈسکوری کا نام ہے، معرفت کا نام. جب آپ اللہ کو دریافت کریں، جب آپ عالم آخرت کو دریافت کریں، آپ فرشتوں کو دریافت کریں، آپ جنت دوزخ کو دریافت کریں، آپ کریشن پلان آف گاڈ کو دریافت کریں، تو اس وقت آپ معرفت والے بن جاتے ہیں. معرفت والے اس کے بعد کیا عمل ابھی کہیں چھپا رہے گا ادھر ادھر. اس کے لازمی نتیجے کے طور پر عمل ظاہر ہوگا. دیکھیے دریافت کا لازمی نتیجہ عمل ہے. تو فقہی تقسیم میں تو ایمان نام ہے عقیدے کا اور عمل نام ہے، اور اسلام نام ہے عمل کا، لیکن یہ فقہی تقسیم ہے. حقیقت کے اعتبار سے کوئی تقسیم نہیں. جب دریافت آئی تو عمل آیا. تو درجہ معرفت میں آپ اللہ کو دریافت کریں، درجہ ڈسکوری میں آپ حقیقتوں کو جان لیں، تو اس کے بعد عملی عمل ہے. پھر عمل کہیں دور نہیں رہتا آپ سے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے ایک قرآن کا ریفرنس دیا ہے، ایک آیت کا. انہوں نے لکھا ہے، ول ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں لوح محفوظ سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں. اور دیکھیے اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، تو میری جو رائے ہے وہ آپ میری تفسیر پڑھ لیجیے. یہاں پر میں اختلافی بحثوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بار مفسرین کا اختلاف ہے. لیکن میری جو رائے ہے وہ آپ میری جو تفسیر ہے تذکیر القرآن اسے پڑھ لیجیے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس نغمہ صدیقی کا. انہوں نے لکھا ہے، از اٹ رائٹ ٹو سے اظہار الدین مینس ٹو کریٹ سچ اے ورلڈ in which freedom and opportunities are open for peaceful people in the practical sense. ہاں صحیح ہے. صرف اس میں حکومت اور شہادت شامل نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. ان ٹرمس آف آئیڈیالوجی سارے اپرچونیٹیز کھل جائیں. ان ٹرمس آف آئیڈیالوجی سارے اپرچونیٹیز کھل جائیں، وہی اظہار دین ہے. اب وہ آج پوری طرح ہو چکا ہے. اب جو مسلمان لڑ رہے ہیں ادھر ادھر، وہ زبردستی لڑ رہے ہیں.
حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس زمانے میں کہا تھا کہ جو چیز ختم ہو چکی ہے اس کو مسلمان پھر سے شروع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا خاتمہ کر دیا تھا, لیکن خود ساختہ نظریہ بنا کر لڑائی چھوڑ دی. اب گن کلچر, بم کلچر اور سوسائڈ میں بامبنگ کرتے ہیں, یہ سب خود ساختہ ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آج کی دنیا پورے معنوں میں امن کا دور ہے, پورے معنوں امن کا دور آ چکا ہے. کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. خوب آپ معرفت حاصل کیجیے, خوب دعوت کا کام کیجیے, خوب آپ آخرت کو دریافت کیجیے. یعنی ہر اعتبار سے اپنے ایمان کو, اپنے اسلام کو, اپنی معرفت کو جتنا چاہے اس میں آپ اضافہ کرتے چلے جائیے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ جو رکاوٹیں ہیں وہ ہمارے رہنماؤں کے خود ساختہ نظریے کے بنا پر ہیں. خود ساختہ نظریہ, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے آج, کسی گن کلچر کی ضرورت نہیں ہے, کسی سوسائڈ بامبنگ کی ضرورت نہیں ہے. سارے مواقع کھل چکے ہیں, معرفت کے مواقع بھی اور دعوت کے مواقع بھی. کوئی رکاوٹ نہیں. جو رکاوٹ کی بات کرتا ہے وہ ماڈرن ایج کو نہیں جانتا. یہی لوگ ہیں جن کو کہا گیا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. ماڈرن ایج سے مکمل طور بے خبر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ماڈرن ایج جو ہے مسلمانوں کا دشمن ہے. مکمل طور بے خبر. ماڈرن ایج تو مسلمانوں کا یعنی اسلام کا معید بن کے ظاہر ہوا. ماڈرن ایج اسلام کا معید ہے, ہیلپر ہے, سپورٹر ہے. مولانا اگلا سوال مس رضیہ کا ہے, جامعہ ملیہ سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب یہ ٹھیک ہے کہ کوئی بھی رچناتمک کاریہ شانتی ماحول میں ہو سکتا ہے, لیکن میرا سوال بھارت کے پریپیکش میں ہے کہ جب پاکستان اور چین آئے دن بھارت کی سیما میں گھسپیٹ کرتے ہیں, جبکہ بھارت اور پاکستان کے بیچ ورش 2003 سے سنگھرش ورام پر سہمتی ہے, ایسی استھتی میں کیا بھارت کو کسی بھی آگامی یدھ کے لیے تیار نہیں رہنا چاہیے؟ بھائی آپ سے کیا تعلق ہے اس کا تعلق ریاست سے ہے, اسٹیٹ سے ہے. یہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ سے کون پوچھتا ہے اس معاملے میں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اسٹیٹ سے ہوتا ہے, وہ اسٹیٹ کو سوچنے دیجیے, آپ اپنا کام کیجیے. میں اس کو بہت ہی زیادہ ایبسرڈ سمجھتا ہوں کہ جو کام اسٹیٹ کا اس کو ہم لے کے بحث کریں یہاں پر. بالکل بیس لیس باتیں ہیں یہ. جو بات میں نے فرمائی وہ اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ کو سوچنے دیجیے, آپ اپنا کام کیجیے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, انس صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, اکثر مسجد میں اس طرح کی روایتیں سننے کو ملتی ہیں کہ صحابہ اپنے کاموں کے لیے مسجد میں جاتے اور اللہ سے دعا کر کے اپنے کاموں کو دعا سے کرا لیتے. اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا بنا کسی اسباب کے ان لوگوں کے کام ہو جاتے تھے؟ بالکل غلط ہے. جو لوگ ایسی کہانیاں سناتے ہیں وہ خود ساختہ کہانیاں ہوتی ہیں کہ دعا سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ دعا سے سب کچھ ہوتا ہے کہ نظریہ یہ غلط ہے بالکل. اس پر تو ہماری سب کتابیں آپ پڑھ لیجیے, ہر کتاب میں آپ اس کے لیے پائیں گے. باقی جو لوگ اس پر طریقے چلاتے ہیں کہ دعا سے سب کچھ ہوتا ہے, وہ نہ تو اسلام کو جانتے نہ دین کو جانتے. کچھ کہانیاں ان کے پاس ہیں, اس کہانی کو سناتے ہیں بس. کہانیوں کا نام اسلام نہیں ہے. آپ میری کتابیں پڑھیے, میری تفسیر پڑھیے, میری سیرت میں کتاب ہے اس کو پڑھیے, تو آپ اسی حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی. مولانا اس کو کلیریفائی کر دیں کہ دعا کب کام کرتی ہے؟ دعا کا یہ مطلب یہ نہیں کہ دعا کرو اور سارا کام بنتا چلا جائے. دعا عبادت ہے, عبادت ہے. یعنی بندے جب اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے تو اسی کا نام عبادت ہے. کام بننا یا نہ بننا اللہ کے اختیار میں ہے. آپ کی دعا سے بن جائے گا کام, یہ صحیح نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو ہوگا, چاہے گا تو نہیں ہوگا. آپ کو دعا اسی طرح کرنا ہے جس سے آپ عبادت کرتے ہیں.
تو دعا جو ہے وہ عبادت کا حصہ ہے، وہ کاروباری کا حصہ نہیں ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مولانا ذکوان ندوی کا. انہوں نے لکھا ہے، سی پی ایس اور دوسرے اداروں کی طرف سے دنیا میں ہر جگہ قرآن کا ٹرانسلیشن ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، مگر جیسا کہ آپ فرماتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآنک مائنڈ سیٹ کا ہونا ضروری ہے. ایسی حالت میں کیا ڈسٹریبیوشن کے کام کو روک کر لوگوں کے اندر پہلے قرآنک مائنڈ سیٹ پیدا کیا جائے؟ آپ کے نزدیک قرآنک مائنڈ سیٹ بنانے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے، ایک ہے اپنی تبلیغ کی ذمہ داری کو پورا کرنا، ایک ہے انسان سازی. تو تبلیغ کی ذمہ داری کے لیے ہم ساری دنیا میں قرآن کے ترجمے پھیلائیں گے. اس میں یعنی اس میں کوئی بھی کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے، کیونکہ وہ تبلیغ ہے، پہنچانا ہے. اب اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ جو انسان مزید ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس کو مزید بھی جاننے کا شوق ہے اس کو، تو اس کو پھر ہم اور آگے بڑھائیں گے. اسی کے ساتھ میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری جو کتابیں چھپی ہیں اس کو بھی دینا چاہیے، کیونکہ وہ ہے سپورٹنگ لٹریچر. ہم قرآن بھی دیں اور سپورٹنگ لٹریچر بھی دیں، تب زیادہ صحیح طریقہ ہوگا. صرف قرآن کا ترجمہ آپ ہم لوگوں کو دیں اور سپورٹنگ لٹریچر نہ دیں تو میرے خیال سے وہ کافی نہیں ہوگا. جو چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھپے ہیں، کریشن پلان آف گاڈ اور اس طرح کی جو ہیں، وہ سپورٹنگ لٹریچر ہیں. تو قرآن کا ترجمہ بھی پھیلانا ہے اور سپورٹنگ لٹریچر بھی لوگوں کو دینا ہے. اور پھر جو افراد ایسے ملیں کہ ان میں مزید آپ پائیں کہ ان میں چاہت ہے، مزید وہ شوق ہے، تو ان کو آپ مزید کوشش کیجیے ان کے اوپر اور ان کی تربیت کیجیے. تو دعوت کا کام یعنی ایسا نہیں کہ ایک کام کریں دوسرے کام کو نہ کریں. قرآن بھی پھیلانا ہے، سپورٹنگ لٹریچر بھی دینا ہے، لوگوں کی ذہن سازی بھی کرنی ہے. اب کچھ نہیں معلوم کہ کون آدمی کہاں مل جائے گا، کون آدمی کہاں سے یعنی نکل آئے گا، وہ ہمارا مطلوب انسان ہوگا. کسی نے بہت ایک شعر مجھے بہت پسند ہے کسی کا کہ خبر نہیں کہ گرے ہیں کہاں کہاں آنسو، کدھر کدھر سے اٹھے گا دھواں نہیں معلوم. خبر نہیں کہ گرے ہیں کہاں کہاں آنسو، کدھر کدھر سے اٹھے گا دھواں نہیں معلوم. یعنی کچھ نہیں پتا کہ کون سا وہ انسان ہے، اس کے دل میں درد ہے، جس کے اندر یعنی سچائی کی تلاش کا جذبہ ہے، اس کے اندر کچھ چنگاری ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں پیش کی. جب بہت سارے لوگوں کا در کام کیا جائے گا، اسے وہ انسان بھی ہمیں مل جائے گا، پھر ہمیں اسے پوری طاقت خرچ کرنا چاہیے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ پیراڈائز میں ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی. اس ایکیڈیمک ایکٹیویٹی میں حصہ لینے کے لیے دنیا میں اپنے آپ کو کس طرح تیار کیا جائے، اس کے بارے میں بتائیں. بھائی میرے خیال سے تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے کامپلیکس فری بنانا، اپنے آپ کو کامپلیکس فری بنانا سب بڑی شرط ہے. یسوع کہتا ہے قرآن میں النصف المطمئنہ، النصف المطمئنہ بنانا، کامپلیکس فری انسان. یہ بہت مشکل کام ہے. طرح طرح کے کامپلیکس آدمی کے اندر ہوتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے. آج کل تو یہ حال ہے کہ اگر کسی کے کامپلیکس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، اس کی نشاندہی کرے تو غصہ ہو جاتا ہے، وہ افینڈ ہو جاتا ہے. ابھی میں جو تجربہ کرتا ہوں انسانوں کا، اگر بتایا جائے کہ تمہارے اندر فلاں کامپلیکس ہے تو وہ غصہ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام خود آدمی کرے گا تبھی ہوگا، دوسرے کو بتانے سے ہونے والا نہیں ہے. خود آدمی کے اندر جذبہ ہو، خود ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے اپنے. مثلا تعصب ہے، نفرت ہے اور
یعنی خود ہی ہے، اپنے آپ کو، اپنی غلطی کو نہ ماننے کا مزاج جو ہے، اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، یہ طرح طرح کے کامپلیکس، ان کا نام بھی نہیں، ان کی لسٹ بھی نہیں بنائی جا سکتی. تو اسی کو رسول اللہ کی جو دعا ہے اسی معنی میں ہے کہ رب اللہ منی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وارنا الاشیاء کما ہے، کہ اے اللہ کہ مجھے حق کو حق کے روپ میں دیکھا، اے اللہ مجھے باطل کو باطل کے روپ میں دیکھا، اے اللہ مجھے چیزوں کو ویسے ہی دیکھا جیسا کہ وہ ہیں. یہ بہت ہی مشکل کام ہے. لوگ حق کو باطل کے روپ میں دیکھتے ہیں، باطل کو حق کے روپ میں دیکھتے ہیں کامپلیکس کی وجہ سے. تو جتنا زیادہ کوئی آدمی اپنے کامپلیکس فری بنائے گا، اتنے زیادہ آخرت کے جو اعلیٰ ایکٹیویٹیز ہوں گی، انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز، اس میں شریک ہو سکے گا. جنت کی جو بہت سی ہائی قسم کے انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز ہوں گی، اس میں وہی لوگ شریک ہو پائیں گے جو اپنے آپ کو پوری طرح کامپلیکس فری بنائیں اور النفس المطمئنہ بنائیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ کوشچن ہاف نالج ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سچا سائل کون ہے یہ حدیث بتا رہی ہے. آج کل سوال کا جو رواج ہے وہ ہے کہ مائنڈ میں کوئی خیال رہیں گا، وہ دھڑ سے سوال کر دیا. عام طور پہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک بات آئی، بس دھڑ سے اس کو سوال کر دیا. لیکن مومن وہ ہے اس سوال پر ہوم ورک پہلے خود کرے. وہ اپنا یعنی ہوم ورک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود پہلے سوچیں آپ اس کو، اس سوال کا مطلب کیا ہے، خود دریافت کریں، خود تحقیق کریں، خود مطالعہ کریں. تو ہوم ورک جب آپ کر چکے ہوں گے تو آدھا کام ہو چکا ہوگا. تو پھر دوسرا آدمی جب بتائے گا تو آپ پیپر مائنڈ ہوں گے اس کو سمجھنے کے لیے. جو ہوم ورک نہ کرے وہ پیپر مائنڈ نہیں ہے، وہ سوال کرے گا اور جواب دیا جائے گا تو پکڑے بھی نہیں وہ. تو میں دیکھ صحیح سوال یہ ہے کہ آدمی پہلے ہوم ورک کرے اور پھر سوال کرے. ورنہ نہ سوال کرنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ جواب دینے کا کوئی فائدہ ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو دوحہ قطر سے مولانا عبد الباسط عمری نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا اللہ کی دریافت کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اللہ کا دریافت کا معاملہ ایک بار کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پروسیس ہے. مولانا میں نے پہلی بار آپ کے اس جملے سے معرفت کے بارے میں پہلی بار واضح طور پر سمجھا. آپ کی اس وضاحت سے بہت تھرل ہوا اور ساتھ ہی وہ حدیث بھی سمجھ میں آئی جن میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جس طرح کپڑے میلے ہوتے ہیں اسی طرح ایمان بھی میلا ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ حدیث بھی اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. اللہ آپ کو صحت اور تندرستی دے. مولانا اگلا سوال ممبئی سے ہے، مسٹر روی پرکاش کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا پلیز ٹیل می ہاؤ کین آئی اوائڈ نیگیٹو رسپانس اینڈ مینٹین مائی پازیٹیو فریم آف مائنڈ. دیکھیے، دوسرے لفظوں میں یہ ہے ریئلسٹک اپروچ. دوسرے لفظوں میں اسی کا نام ہے ریئلسٹک اپروچ. کیونکہ جس دنیا میں آپ ہیں وہ دنیا میں ہر ایک کو فریڈم ملا ہوا ہے. تو جب فریڈم ملا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی پراپر یوز کرے گا، کبھی مس یوز کرے گا. تو جب وہ مس یوز کرے گا تو آپ کے اگینسٹ میں جائے گا وہ، تو آپ نیگیٹو ہو جائیں گے. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ ایز اے ریئلٹی. دس از دا اونلی آنسر. کیونکہ آپ ان کی فریڈم چھین نہیں سکتے، وہ تو کریٹر نے دیا ہے. تو جب ان کی فریڈم کو چھین نہیں سکتے تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ مس یوز نہ کریں. مس یوز تو کریں گے وہ.
مس یوز کریں گے تو آپ کو برا لگے گا. تو اپنے آپ اپنا کریکشن کیجیے, کیونکہ خدا کی اسکیم کو بدل نہیں سکتے آپ. یو کین ناٹ چینج دا کریشن پلان آف گاڈ, وہ تو رہے گا اپنی جگہ پر. وین یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو چینج دا کریشن پلان آف گاڈ, یو آر آلسو ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ابوائش دا پیپلز فریڈم. اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے, یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ ایز اے ریئلٹی. جیسے ہی آپ سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو ریئلٹی ہے, فوراً آپ اس کو مینج کر پائیں گے. نیگیٹو تھاٹ کو مرج کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ پائیں کہ یہ تو ریئلٹی ہے, ہم تو لڑ نہیں سکتے اس سے. تو سب سے بڑی چیز ہے ریئلسٹک اپروچ. جتنا زیادہ آئے گا ریئلسٹک اپروچ, اتنے زیادہ آدمی کے اندر پازیٹیو تھنکنگ آ جائے گی. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مولانا ذکوان ندوی کا. انہوں نے لکھا ہے, آپ نے عمل کی امپورٹنس بتائی, عمل سے کیا مراد ہے؟ صرف فزیکل عمل یا عمل میں انٹلیکچوئل عمل بھی شامل ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. فزیکل عمل تو 1% سے بھی کم ہے اس کا حصہ ہے, اصل تو انٹلیکچوئل عمل ہی ہے. ہماری جو انٹلیکچوئل بینگ ہے, جو ہماری انٹلیکچوئل پرسنالٹی, وہاں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ سب سے بڑا عمل وہی ہے. ہاتھ ہلایا, پاؤں ہلایا, یہ تو اس کا بہت ہی تھوڑا حصہ ہے. تو اسپریچولیٹی کے سطح پر یا مائنڈ کے سطح پر یا روح کے سطح پر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, سب سے بڑا عمل وہی ہے. اگر وہاں پر نہ ہو اور باڈی پر ہو رہا ہو تو یہ تو منافقت ہو جائے گی, یہ تو منافقت ہو جائے گی.